اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں سفر کی بہت اہمیت ہے، اور آج کل کی جو مصروفیات ہیں تو اکثر ہم سے لوگ سفر میں ہی رہتے ہیں۔ کوئی روزگار کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے کام کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی کہیں جانے کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی کسی تقریب میں شامل ہونے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ تو سفر جو ہے وہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سفر کے لیے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں کو سکھانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سفر کی تکالیف سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک بہت بہترین دعا سکھائی ہے، وَرَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ، میں جس سفر کے لیے جا رہا ہوں، اس سفر میں جو میری منزل مقصود ہے وہاں پہ مجھے برکت کے ساتھ اور بہتر طریقے سے اتار۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے جو دعا سکھائی ہے سفر کے لیے وہ ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اس سواری کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے 3 بنیادی جو ہیں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ اس کے علاوہ سفر کے لیے حدیث پاک میں وارد ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا پورا توکل اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہا جاتا ہے اب تجھے ہدایت دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی، اور تو بچا لیا گیا۔ یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا کہ اسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی، اور وہ تیری گرفت اور تیرے چنگل سے بچا لیا گیا۔ یہ حدیث ترمذی کے انٹرنیشنل نمبر 3426 اور سنن ابی داؤد کے انٹرنیشنل نمبر 5095 میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب یہ دعائیں پڑھ کے سفر میں نکلیں تاکہ ہماری بہتر طور پر حفاظت ہو سکے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔